صاحب اسماء کالج احمدین اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے، اس عنوان پر نعت شیئر کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لخبتو کلبتو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ صاحب صد و معزز حاضرین، عشق ہر عمل کو دوام و خلود عطا کرتا ہے۔ عشق ہی سے زندگی کو آب و تاب ملتی ہے اور عشق ہی سے زندگی کی تاریک راہیں روشن ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال عشق کی تفسیر اور اس کے تقدس و پاکیزگی کے حوالہ سے کہتے ہیں، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کے مدراب سے نغمۂ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اور جہاں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات تمام ظاہری و باطنی کمالات کا مخزن و منبع ہے۔ اگر کوئی صاحب ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہا تو وہ لہبیت میں اسیر اور جہلیت کا گرفتار ہے۔ صاحب صد اور جن خوش قسمت لوگوں کے حصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آئی تو پھر تاریخ نے دیکھا کیسے وہ ابو بکر جو صرف ایک تاجر تھے کیسے امیر المؤمنین بنتے ہیں، کیسے وہ عمر جو اپنے باپ کے ریوڑ کے اونٹوں کو ایک قطار میں نہ کر پاتے، کیسے وہ 22.5 لاکھ مربع میل کا نظم و نسق چلاتے ہیں، کیسے وہ عثمان جو صرف ایک تاجر ہیں کیسے جنت کے خریدار بنتے ہیں، اور کیسے وہ حیدر کرار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آنکھیں کھولتے ہیں کیسے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ جناب صد، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ میراث ہے جو نسل در نسل پھیلتی گئی اور اس کے ذریعے مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرتے چلے گئے۔ یہ وہ میراث ہے جو ان خواتین سے ملی جن کے جوان بیٹے، شوہر اور بھائی میدان جنگ میں شہید ہوتے، لیکن واپسی پر ان کا ایک ہی سوال ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے۔ یہ وہ میراث ہے جو ان جوانوں سے ملی جن کو میدان جنگ میں ان کے والد مقابل آتے تو ان کا ایک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی خاطر کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیتے۔ یہ وہ میراث ہے جو ان سپاہیوں اور ان سپاہ سالاروں سے ملی جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی میدان جنگ میں اپنی شہادت کو تلاش کرتے رہے۔ جناب صد، آج امت مسلمہ کی زبوں حالی اور اس کے معاشرتی و معاشی مسائل کے حل کی کلید ذات نبی اسماء حسنہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پوشیدہ ہے۔ سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو اس لیے نہیں مارا کہ ہم نے اپنے اسلاف کی میراث گوا دی۔ آج اگر ایک عورت اسلامی نظام اور حیا کو چھوڑ کر فیمنزم کو اپنانا چاہتی ہے تو یہ عشق رسول سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ آج اگر ایک سیاستدان اسلامی نظام کو چھوڑ کر سیکولرزم اور لبرلزم کی بات کرتا ہے تو یہ اسلامی نظام اور عشق رسول سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ آج اگر ایک نوجوان اپنے عزت کو داؤ پر لگا کر یورپ کی غلامی اور انگریزوں کے کتے نہلانے میں اپنے مستقبل کو تلاش کرتا ہے تو یہ عشق رسول سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ تو پھر مجبوراً یہ التجا ہی نکلتی ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا کہ قبضے سے بیچاری امت کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ صدر علی وقات اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم اپنی حقیقی میراث عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ نہ پہلے ہمارا کوئی ثانی تھا
نہ اب ہوگا. اور